اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام کے ایک عظیم سپاہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے حالات میں اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب انسانوں کو خریدتے تھے، جب طاقتور کمزور کو رون دیتے تھے، اور جب ایمان صرف دل میں نہیں بلکہ دکھتا ہوا سورج گرم پتھروں اور چمکتی کوڑوں کے نیچے بھی قائم رہتا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی کالی رنگت عرب کے گھمنڈی سرداروں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتی تھی، جن کی زبان پر آہد آہد آیا تو کعبے کے بت لرز اٹھے۔ اور یہ کہانی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے اپنی دولت، عزت، سب کچھ اس ایک غلام کی آزادی کے لیے قربان کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ غلام نہیں، یہ جنت کا شہزادہ ہے۔ مکہ کی زمین جہاں قریش کے سردار اپنی شان و شوکت کے نشے میں مست تھے، جہاں غلام جانوروں سے بھی بدتر سمجھے جاتے تھے، اور جہاں طاقت ہی سب کچھ تھی، انہی سرداروں میں ایک نام سب سے زیادہ سنگ دل تھا، جس کا نام امیہ بن خلف تھا۔ امیہ ایک بے رحم تاجر، جس کے غلام اس کے نظروں میں صرف دو چیزوں کے لیے پیدا ہوئے تھے، ایک کام کے لیے اور دوسرا سزا۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ غلاموں پر ظلم کر کے خوشی محسوس کرتا تھا، اور جب وہ بلال کو بازار سے لایا تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سیاہ فام غلام آنے والے وقت کا مینار صبر تحید بنے گا۔ جب مکہ میں سچے دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا بلند ہوئی، جب لا الہ الا اللہ کی بازگشت بتوں کے شہر میں گونجی، تو بہت سے دلوں نے انکار کیا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مان گیا کہ یہ سچا دین ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں ایمان لائے۔ انہوں نے نہ قرآن پڑھا تھا نہ فلسفہ، لیکن دل نے گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک غلام آسمانی بادشاہی کا وارث بن گیا، لیکن یہ ایمان انہیں مفت میں نہیں ملا۔ جب امیہ بن خلف کو خبر ملی کہ اس کا غلام مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ تما اٹھا۔ اس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، چابکوں کے ساتھ غصے سے پوچھا، بلال تو نے کس رب کو مانا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا اور پہلی بار وہ لفظ ادا کیے جو قیامت تک رہیں گے، احد احد، ایک ہے ایک ہے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر صحرا میں لے گیا، زمین پر لٹا دیا، زنجیروں سے باندھ دیا اور سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا۔ پھر لوگوں کو بلایا تاکہ تماشا بنے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، احد احد، اللہ کی ذات ایک ہے، صرف سچا خدا اللہ ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں تھے، یہ ایمان کی چنگاری تھی جو زمین سے آسمان تک گونج رہی تھی۔ امیہ کا قہر بڑھتا گیا۔ امیہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی سزا دیتا، وہ ہر دن ایک نئی اذیت لے کر آتا، کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر، کبھی گلیوں میں گھسیٹتا، کبھی کوڑوں سے لہو لہان کر دیتا، کبھی اسے بچوں کے حوالے کر دیتا کہ اسے پتھر ماریں، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ہر حال میں صرف یہی کہتی تھی، احد احد، سچا ہے اللہ، ایک ہے ذات۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کے سب سے مظلوم غلام زمین پر پڑے ہوتے، لیکن ایمان کے سب سے بلند مقام پر فائز تھے۔ لوگ حیران تھے، یہ کس رب پر ایمان لے آیا ہے جس سے یہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دیتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔
جب انہوں نے بلال کی اذیت دیکھی تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے پیار بری نظر سے بلال کو دیکھا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں امید جھلکی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی سے کہا، یہ شخص صرف غلام نہیں، یہ جنت کا وارث ہے، میں اسے آزاد کراؤں گا ہر قیمت پر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس گئے، امیہ مجھے بلال کو بیچ دو۔ امیہ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے بولا، اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت کئی گنا زیادہ مانگی۔ اس نے کہا، مجھے 10 دینار دے دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً 20 دینار نکال کر دے دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو نے غلام اتنے سستے میں بیچ دیا، اگر تم اس کی قیمت مجھے 1000 دینار بھی بتاتے تو میں خوشی خوشی دے دیتا۔ تجھے نہیں پتہ، یہ بلال اس دنیا کی پوری قیمت سے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو آزاد کیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، لیکن ان آنسوؤں میں کوئی کمزوری نہ تھی، وہ طاقت تھی، شکر تھا، فتح تھی۔ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کل تک غلام تھا، آج آزاد تھا، صرف انسانوں کے نہیں بلکہ ایمان کے سب سے بڑے مقام پر۔ اسلام میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مقام ملا۔ وہی بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے مومن بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہی آواز تھی جو کبھی مکہ میں زنجیروں میں بندھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ وہی بلال جن پر لوگ تھوکتے تھے، آج ان کے قدموں کے نشان جنت میں سنے جاتے ہیں۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ آئینہ ہے ہمارے ایمان کا۔ اگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام، سیاہ فام، تنہا شخص اپنے رب کے نام پر سب کچھ سہ گیا تو ہم کیوں ہار مان لیں؟ ہم کیوں سچ بولنے سے ڈریں؟ ہم کیوں ایمان پر کمپرومائز کریں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں صبر سکھاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں انسانیت سکھاتے ہیں، اور اسلام ہمیں آزادی سکھاتا ہے۔ دل کی روح